میں ہم کئی ویڈیوز آپ کے ساتھ شیئر کر چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم ایسے ہی کچھ نمبرز کی بات کرنے والے ہیں جو دنیا کے ہر انسان کے ساتھ جڑے نمبرز ہیں، لیکن صرف غور کرنے کی بات ہے۔ دوستو، سورہ اعراف کی آیت نمبر 180 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے، اور اللہ کے سب نام اچھے ہیں تو اسے ان ناموں سے پکارو۔ اللہ نے ہمیں اپنے خوبصورت ناموں سے سمجھایا کہ وہ کتنا خوبصورت ہے۔ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں، لیکن اللہ یہ 99 نام ان پر ظاہر کرتا ہے جو ان ناموں کو ڈیٹیل سے سمجھ سکے۔ اب ان کو کیسے سمجھیں؟ کبھی آپ نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے وقت اپنی دونوں ہتھیلیوں کو غور سے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا؟ ابھی میرے ہاتھوں کو بھی غور سے دیکھ لیجیے گا اور اپنے ہاتھوں کو بھی بغور دیکھیے گا۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو ان کو دو بڑی نشانیاں واضح طور پر نظر آئیں گی۔ وہ نشانیاں کون سی ہیں؟ آئیے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارے ہاتھوں میں کئی طرح کی لکیریں بنی ہوئی ہیں، کچھ چھوٹی لکیریں ہیں، کچھ سیدھی، کچھ بڑی اور کچھ ٹیڑھی لکیریں ہیں۔ صدیوں سے دوستو انسان ہاتھوں کی ان لکیروں سے اپنی قسمت کے فیصلے کی کوشش کرتا آیا ہے اور یہ جاننے کی کوشش کرتا آیا ہے کہ ہاتھوں کی ان لکیروں میں کسی کی قسمت کیسے چھپی ہوئی ہو سکتی ہے۔ کئی لوگوں کا ماننا ہے کہ ہاتھوں میں جتنی لکیریں ہوں اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، کم ہو تو کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ بعض لوگ لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا حال بتاتے ہیں۔ تو کیا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان کا کہنا سچ ہے کہ کیا کوئی انسان صرف ہاتھوں کی لکیروں کو دیکھ کر قسمت کا فیصلہ کر سکتا ہے؟ تو ان کے ساتھ کیا ہوگا؟ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی تقدیر لکھ دی ہے اور لکھ کر فرشتوں کے حوالے بھی کی ہے کہ قسمت انسان کے ہاتھ پر، جسم پر نہیں لکھی جا سکتی۔ اس لیے کچھ لکیروں سے قسمت کا حال معلوم کرنا اور اس پر اعتماد کرنا سخت گناہ اور ناپسندیدہ عمل ہے، اور نہ شریعت میں ایسا کرنا درست ہے، اور نہ طبی اور سائنٹیفک پوائنٹ آف ویو سے ان لکیروں کا انسانی احوال سے کوئی کنیکشن ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے چہرے، رنگ و روپ، باڈی لینگویج، اوزار اور چال ڈال کے اعتبار سے ہر شخص کو دوسرے شخص سے بالکل ڈیفرنٹ اور ممتاز اور الگ بنا رکھا ہے، اسی طرح انگوٹھے اور انگلیوں پر پائی جانے والی لکیروں اور ہتھیلیوں میں موجود نمایاں لکیریں بھی ایک دوسرے سے الگ تھلگ، ممتاز اور جداگانہ حیثیت رکھتی ہیں، اور اس سے ہر شخص کی شناخت، آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے، نہ کہ اس کی تقدیر اور اس کی زندگی کے احوال و واقعات کا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن ایک انسانی جسم اللہ کا وہ عظیم معجزہ ہے جس کے ایک ایک حصے میں کروڑوں نشانیاں چھپی ہوئی ہیں تاکہ لوگ اللہ کی عظمت کی حقیقت کو تسلیم کریں۔ ایسا ہی ایک معجزہ انسانوں کے دونوں ہاتھوں کی لکیروں میں بھی چھپا ہوا ہے دوستو، لیکن اس کے قسمت کے حال معلوم کرنے سے کوئی کنیکشن نہیں ہے۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی نجومی کے پاس آئے اور اس سے کسی چیز کے بارے میں دریافت کرے تو 40 دن تک اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اب اپنے ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھیں، آپ کو کئی لکیریں نظر آئیں گی جن میں 2 بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ ان لکیروں کا مطلب کیا ہے؟ یہ کچھ اس طریقے سے نظر آتی ہیں کہ اب ان لکیروں کو غور سے دیکھیں اور عربی میں آپ نمبرز کو سامنے رکھیں جو اس طرح لکھے جاتے ہیں۔ عربی نمبرز میں 1 اور 8 نمبر کو دیکھیں یہ کیسے لکھے جاتے ہیں۔ اب اپنی ہتھیلیوں کو غور سے دیکھیں تو آپ کو دونوں ہتھیلیوں میں یہ نمبرز واضح نظر آئیں گے۔ ان لکیروں میں 2 نمبرز موجود ہیں۔ ایک نمبر ہے 18 جو کہ دائیں ہاتھ پہ 1 اور 8 18 ہے، اور دوسرے نمبر پر 8 اور 1 یعنی 81 ہے۔ نمبر 18 آپ کے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی میں بنا ہوا ہے اور نمبر 81 ہاتھ جو ہے نا آپ کے بائیں ہاتھ میں بنا ہوا ہے۔ ان دونوں نمبرز کو پہلے مائنس کریں، منفی کریں تو یہ کتنے بنتے ہیں؟ 63 بنتے ہیں۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر بنتی ہے۔ ہر نماز کے بعد دعا کے لیے جب ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو سب سے پہلے درود شریف پڑھا جاتا ہے، اور نمبر کا مطلب بھی یہی ہے کہ ایک انسان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دعا میں یاد رکھے اور ان پر درود و سلام بھیجے۔ اب ان نمبرز کو دونوں کو جمع کریں، یعنی 18 اور 81 کو جمع کریں تو یہ 99 بنتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام ہیں۔ جس نے ان کی حفاظت کی یعنی انہیں یاد کیا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اگر آپ اللہ کے 99 ناموں کو دونوں نمبرز کو ذرا دیکھیں، یعنی 9
ضرب 9 تو یہ کتنا بنتا ہے؟ 81 بنتا ہے، جو آپ کے بائیں ہاتھ کی لکیروں پر بنا ہوا ہے۔ اور اگر آپ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک کے دونوں نمبرز یعنی 6 اور 3 63 والے 6 اور 3 کو ملٹیپلائی کریں تو یہ 18 بنتا ہے، جو آپ کے دائیں ہاتھ پر لکھا ہوا ہے۔ اب اگر آپ 18 تو ابھی اگر آپ 18 کو الٹ کر کے لے آئیں، یعنی پہلے 8 کو پہلے اور 1 کو بعد میں لے آئیں تو یہ 81 بنتا ہے۔ اس طرح 81 کو الٹ کر کے لے آئیں تو یہ 18 بنتا ہے۔ یعنی کہ کسی بھی صورت میں اللہ کے 99 نام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام سے جڑے ہیں اور یہ کبھی بھی الگ نہیں ہو سکتے۔ دوستو ایک اور دلچسپ بات یہ ہے کہ نمبر 18 اور نمبر 81 کا جو کامن ڈینومینیٹر نمبرز ہیں وہ 3 اور 9 ہیں۔ اب نمبر 81 کو 3 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ بنتا ہے 27 اور 9 پر ڈیوائیڈ کریں تو یہ 9 ہی آتا ہے۔ تو بات یاد رکھیے دوستو، قرآن 27 رمضان المبارک کو نازل ہوا اور رمضان المبارک اسلامی مہینوں میں نمبر کتنے پہ ہے؟ نمبر 9 پر آتا ہے۔ اور اگر آپ ان دونوں نمبرز کو اس طرح لکھیں یعنی 8 جمع 1 اور 1 جمع 8 تو یہ 18 بنتا ہے۔ دوستو اگر آپ ان دونوں نمبرز کو اس طرح لکھیں کہ یعنی 8 جمع 1 جمع 8 تو یہ کتنا بنتا ہے؟ ان سب کو جمع کریں تو یہ بھی 18 بنتا ہے۔ اب اس 18 کی خاص بات قرآن کی 18 نمبر سورت کی 18 نمبر آیت میں دائیں اور بائیں کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم ان کو دائیں اور بائیں کروٹ بدلا دیتے۔ یہ اصحاب کہف کی بات ہو رہی، اور جب جو لوگ اس کو ایک اتفاق سمجھتے ہیں نا تو یہ اتفاق ہر انسانوں میں ہاتھوں میں کیوں ہے کہ جب ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہم اللہ کے 99 مقدس ناموں سے یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھی بھیجتے ہیں۔ نمبرز کے ساتھ ایک گہرا مطلب ہوتا ہے دوستو۔ نمبر 99 9 اور 9 کو ساتھ لکھنے سے بنتا ہے، تو اگر آپ 9 اور 9 کو جمع کریں تو یہ 18 بنتا ہے، اور نمبر 1 کو نمبر 8 کے ساتھ جمع کرنے پر نمبر 9 آتا ہے۔ اب اگر بات کی جائے عددی تفہیم جو ہوتی ہے عددی تفہیم یعنی نومیرک انڈرسٹینڈنگ میں نمبر 9 0 آتا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ مکمل اعداد تو ہم تمام انسان اعداد کے لحاظ سے 0 ہیں۔ اب اس ایک اللہ کے سامنے ہم 0 ہیں جو سب کا خالق و مالک ہے۔ جب ہم دونوں ہاتھوں کو ملاتے ہیں تو اس کے ساتھ دونوں ہاتھوں کی کتنی انگلیوں کو ملاتے ہیں؟ ساتھ 10۔ اب 1 جمع 0 کیا آتا ہے؟ 1 ہی آتا ہے، اس لیے اللہ ایک ہے اور ہم سب کیا ہے؟ 0 ہے، ہماری کوئی ورت نہیں ہے۔ جس کو اللہ ہدایت دیتا ہے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ گمراہ کرتا ہے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ سے ہدایت کی دعا کریں اور اس سے مدد مانگے، وہی سیدھا رستہ دکھانے والا عظیم ذات و مالک ہے۔ دعا کا آغاز درود شریف سے کریے اور ویڈیو کے آخر میں ایک بار درود شریف لازمی پڑھیے، اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریے۔ ہو سکتا ہے اس ویڈیو کے توسط سے اللہ تعالیٰ کسی کی زندگی اور دل بدل جائے۔ اور یہ اسپیشلی ویڈیو چھوٹے بچوں کو ضرور دکھائیے گا، کیونکہ وہ بہت زیادہ تجسس والے ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات پوچھتے ہیں، تو یہ ان کو کم از کم یہ ان کے سوال کا جواب ہوگا کہ آپ کے دائیں ہتھیلی میں 18 کیوں لکھا ہوا ہے اور آپ کی بائیں ہتھیلی میں 81 کیوں لکھا ہوا ہے۔ اس کے پیچھے جو ہے نا پوری ایک ریسرچ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ۔